اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور بڑا معاملہ غزہ کا، ہاں قحط سالی باقاعدہ طور پر بیان کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو قحط ہے یہ مین میڈ ہے، انسان کا کریٹڈ ہے اور اسے ختم کیا جا سکتا ہے فوری اقدامات لے کر، کیونکہ پہلا فیز بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے شروع کیا جا چکا ہے غزہ میں آپریشن کا. لیکن ایسے میں جو جیروسلم پوسٹ ہے اور دا ٹائمز آف اسرائیل ہے، جو اسرائیل کے نامور اخبارات ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ڈی ایف کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ حکومت کی بقا، ان شارٹ نیتن یاہو کی بقا غزہ پر حملے میں منحصر ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک سابق وزیر خزانہ ہے، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ حماس کو اصل میں بنیامین نیتن یاہو نے نرچر کیا اوور دا ایئرس، اور بائیڈن انتظامیہ کے ایک آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہاسٹیجز تھے ان کی رہائی کی بات ہوتی تھی تو اس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، نیتن یاہو کی جانب سے بار بار اس کو سیبوٹاج کیا گیا. یہ آگے پیچھے یکے بعد دیگرے 3 خبریں ایسی آئی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ان ہاؤس یعنی گھر کے اندر سے بنیامین نیتن یاہو کے خلاف بات شروع ہو گئی ہے. اس کا اشارہ آپ اپنے انالیسز میں پہلے بھی دے چکے ہیں. سو کدھر جا رہی ہے بات اب اس کے بعد؟ بالکل جی، میں اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ ریزسٹنس انٹرنیشنل تو آ رہی ہے، مگر انکریزنگلی آگے ڈومیسٹک سے بھی آئے گی. اور اس کا اشارہ پہلے میں نے کیا تھا کہ 17 ایکس ہائی پیپل، کیبنٹ ممبرز یا فوج کے لوگ نے آلریڈی ایک ڈاکیومنٹ سائن کیا ہے جس میں انہوں نے اعتراض کیا ہے آن نیتن یاہوز اینٹی پیلسٹائن پالیسیز، اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بس کرو، یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس کے ساتھ اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اسٹرانگ نہیں ہو رہی. تو وہ تو ریزسٹنس ہے وہاں، اور جو اپوزیشن ہے وہ تو خیر ویسے کر ہی رہی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کر رہی ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں سپٹمبر کے اندر جب جنرل اسمبلی سیشن ہوگا تو کنٹریز لائک فرانس، کینیڈا، ان لوگوں نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ جی ہم وی آر گوئنگ ٹو اینڈ اپ ریکگنائزنگ پیلسٹائن اگر آپ بند نہیں کریں گے. اور وہ بند کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اور بڑھ رہا ہے، وہ سیز فائر کی طرف سے جا ہی نہیں رہا. وہ تو اب اپنی فوج ریزروسٹ، اس نے 60,000 ریزروسٹ کال کر لیے اور وہ تو پورا غزہ کو ٹیک اوور کرنے لگا ہے. اور وہاں 1 ملین کے قریب 8 لاکھ سے 10 لاکھ پیلسٹینینز کو پش کر کے آؤٹ آف غزہ ان کو اوپر بھیجنا چاہ رہا ہے. تو مطلب ہے کہ وہ تو اٹس ٹیریبل. ابھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 37 سے 40% جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ بچے مارے گئے ہیں. اٹس انبلیویبل. یہ تو جینوسائیڈ ہے نا. تو اس سے کم تو یہ بات نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لفظ ہے نا جینوسائیڈ، یہ پہلے استعمال کیا جاتا تھا فار ٹرائبل ایلیمینیشنز کیمپینز ان افریقہ اینڈ ایلسویئر. اور یہودیوں نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہٹلر نے جینوسائیڈ کمٹ کی تھی. اب ساری دنیا جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہے. اب بچے کو اس لفظ کی سمجھ آ گئی جینوسائیڈ کا مطلب کیا ہے. اینڈ سو دیئرفور آئی تھنک یہ اسرائیل کے گلے پڑ رہی ہے یہ بات. اور اب یہ جو اسرائیل نیا اقدام کرنے لگا ہے، نئے قدم اٹھانے لگا ہے، یہ اس کے اوپر کافی بیک فائرنگ بھی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں انٹرنل ریزسٹنس بھی نیتن یاہو کے خلاف پڑ جائے گی. ٹرمپ کے لیے پرابلم بن جائے گا کہ اگر اس نے پھر فوج بھیج دی، فوج تو ہے وہاں مگر اور فوج پہ اور اٹیک کر دیا اور سب لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا تو اور لوگ مارے جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات، یہ جو الزام لگا ہے کہ جی نیتن یاہو نے پالا ہے حماس کو، یہی الزام ہے نا. اچھا یہ بات یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ تو پہلے اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ نیتن یاہو کی پالیسی یہی رہی ہے کہ قطر کے ذریعے قطر کو پیسے دیتے تھے فار نیگوسیشنز، مگر ایکچولی آئیڈیا یہ تھا کہ قطر آگے حماس کو دے، کیونکہ جب تک حماس ہے اس وقت تک نیتن یاہو کو اپنی لیجٹمیسی، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کا ایک ایکسکیوز مل جاتا ہے. تو وہ اس نے بہت کیا ہے. اور پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ حماس اتنا اسٹرانگ ہو گیا جو یہ کیسے ہوا؟ اور اسی وجہ سے ہوا کہ نیتن یاہو کو ایک دشمن چاہیے تھا تکڑا، جس کو وہ مار کے اور اپنی اہمیت بناتا. اور اسی لیے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے کہ بہت سے جو فنڈنگ ہوئی ہے حماس کی انڈائریکٹلی وایا قطر ہوئی ہے، اینڈ اس میں اسرائیل دیٹ. پہلی بات. دوسری بات، میں نے پہلے یہ کہا تھا جب یہ حماس کی طرف سے اٹیک ہوئی کہ یہ حماس کی جو اٹیک تھی اس کو کم از کم 1 سال لگ گیا ہوگا پلاننگ کے اندر. اتنی کمپریہنسو یہ پلاننگ ہوئی تھی کہ آل لینڈ، سی، ایئر، ہر جگہ سے اٹیک ہوئی تھی. تو کیا اسرائیل کو نہیں پتا تھا؟ کہتے ہیں انٹیلیجنس فیلئر تھا. انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا، اسرائیل کو پتا تھا. اسرائیل نیو ایوری تھنگ. اسرائیل انکریج کر رہا تھا کہ کرو.
تاکہ ہم پھر اپنا جو کرنا چاہتے ہیں ہم کر لیں. یہ اسی قسم کی بات ہے جیسے صدام حسین کے خلاف جارج بش اور ٹونی بلیئر نے یہ اناؤنس کیا کہ جی اس کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، اور کہہ کے اور پھر چڑھائی کر دی، اور بعد میں پتا چلا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے ہی نہیں. اور اب ٹونی بلیئر کہتا ہے ہاں ہماری انٹیلیجنس ٹھیک نہیں تھی، ہمیں ہمارا خیال تھا. تو مطلب یہ اسی قسم کی بات ہے کہ پہلے ایک چیز کو کھڑا کیا جائے اپنے خلاف، پھر ان کو ہتھیار دیے جائیں، پھر جب وہ آپ کے خلاف تھوڑی بہت ریزسٹنس کر سکے تو پھر آپ ان کو اڑا کے رکھ دیں اور کہیں جی دیکھیں ہم نے کتنا زبردست کام کیا ہے، اور اپنی لیجیٹمیسی کو قائم کریں. تو یہ جو الزام لگ رہا ہے یہ بالکل 100% صحیح ہے، 100%. مگر اس میں جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں نا تو وہ جو جن کو آپ نے سپورٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر تھوڑی بہت آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، وہ اپنی ایک زندگی ان کی اپنی بن جاتی ہے، ایک ریزن ڈیتھ ان کا اپنا بن جاتا ہے، وہ پھر وہ آپ کی بات نہیں سنتے. اب وہ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ختم کرنا ہے حماس کو ہم نے ڈسٹروائے نہیں کیا، ایروڈ کیا ہے، ابھی بھی بہت سی ٹنلز ہیں جہاں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، ابھی بھی ہم نے اور کرنا ہے. تو اب وہ بالکل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے حماس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، اور یہ موقع وہ سمجھتا پھر نہیں آئے گا کیونکہ اب ایران جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے، سیریا نیوٹرلائز ہو گیا ہے، حماس اکیلا رہ گیا ہے اور پیچھے سے پائپ لائنز ختم ہو گئی ہیں، اینڈ سو ہی تھنکس کہ اب آخری سٹیج ہے اب ختم ہی کر دیا جائے. اور یہ جو سارا پلان ہے، یہ جو باقی جو اب آرمی کو اندر بھیجنا اور سیز کر لینا غزہ کو، دس از ایمڈ ایٹ ایلیمینیٹنگ حماس. مگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ عین ممکن ہے کہ آئی ڈی ایف جو فورس ہے اس کے اندر بغاوت بھی ہو سکتی ہے اور ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت پریشر ہے سولجرز کے اوپر بھی کہ آپ کر کیا رہے ہیں، جینوسائڈ کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ دیکھیے گا اگلے 3-4 مہینے کے اندر کافی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں ایز فار ایز اسرائیل اینڈ نیتنیاہو از کنسرنڈ. 21 ممالک، یورپی ممالک، ان کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے ایون سیٹلمنٹ پلان کی. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آپریشن جو غزہ میں جاری ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. کن عوامل نے شیپ اپ کیا آج کی صورتحال کو، یہ آپ نے جانا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. کل نئے صوبوں کے حوالے سے جو فارمولا چل رہا ہے اس پر بات ہوئی تو ذکر 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کا بھی آیا، اور اس پر سیٹھی صاحب فوری پیش رفت ہم نے دیکھی کہ صدرداری نے نئے NFC ایوارڈ کے لیے 11واں قومی مالیاتی کمیشن تشکیل دے دی ہے جس کو وزیر خزانہ لیڈ کرنے جا رہے ہیں. میٹنگ کی کوئی ڈیٹ سامنے نہیں آئی، لیکن جب بھی یہ میٹنگ ہوگی تو آپ کے خیال میں کیا ایشوز ڈسکس ہوں گے اور کیا آؤٹ کم ہوگا؟ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی، اور اس میں کیا ہوگا وہ تو سب کو پتا ہے کہ اس وقت ایک پریشر ہے فرام دا فیڈرل گورنمنٹ کہ NFC ایوارڈ کو ریوائز کیا جائے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس زیادہ پیسے ہوں اور پروونسز میں کم جائیں، کیونکہ اب ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھ رہے ہیں، ڈیٹ پیمنٹس بڑھ رہی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پروونسز جو وہ اپنے پیسے اکٹھے کریں، ٹیکس ریجیمس اپنی ٹھیک کریں اینڈ سو آن. تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، اور اس کے اوپر بہت پریشر ہے کہ اس کو ریفارم کیا جائے. اب یہ انٹرسٹنگ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے جلدی سے سائن کر دیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایجنڈا بڑا کلیئر ہوگا کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ کیسے کرنا ہے، کیا کس چیز کو ٹنکر کرنا ہے، کسی اسٹیٹسٹک کو اوپر کرنا ہے، کسی کو کم کرنا ہے. جو اسٹینڈرڈ جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی اس وقت پیسے جا رہے ہیں آن دا بیسس آف پاپولیشن، پنجاب کو 56% کے قریب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کیونکہ مگر اس کے اوپر بھی بہت سے فارمولے آ رہے ہیں کہ آگے سے پاپولیشن کے علاوہ بھی اور چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مطلب جو لمبے لباب ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اب پروونسز کو کم پیسے ملیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کو زیادہ ملیں گے.